الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایک ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ جب ہم واپس اللہ کے پاس پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اور یہ دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تھوڑا عرصہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو ہماری زندگی ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بھیجا، اور اس مقصد کا جو پھر رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں دکھا دے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کوئی بھی چیز دنیا میں ہوتی ہے اگر وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا اور وہ یوز لیس ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل فونز ہیں، موبائل فونز کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں ای میلز کے لیے، فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، کالز کے لیے، ٹیکسٹنگ کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے کرتے ہیں استعمال۔ اب موبائل فون سے کوئی اس یوز کے سوائے یا اس یوز کے چھوڑ کر کوئی کہ میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دوں گا تو یہ اس کا اصل یوز تو نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہوگا کہ جو وہ آبجیکٹیو اس سے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو بیٹ کے طور پہ یوز کروں، وہ بھی نہیں ہو سکے گا، اور جو اصل مقصد موبائل کا تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو دونوں صورتوں میں کیا ہوا کہ یہ فائدہ بھی نہیں ہوگا اور نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے اس دنیا میں، ہم جب اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو اگر ہم اس مقصد سے جب ہٹتے ہیں تو ہم اپنی دنیا کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں اور ہم اپنی آخرت کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس اعتبار سے نہیں پکڑتا۔ بڑے بڑے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو گناہ کرتے ہیں لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نقد جو ہے وہ براہ راست ان کو دنیا میں اس طرح نہیں پکڑتا۔ ہم نے کبھی نہیں ایسا سنا، نہ کبھی دیکھا کہ کسی شخص نے دھوکہ دیا تو ایک دم سے کوئی فرشتہ آیا اور اس نے آ کے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یا کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو مارا ہے تو کوئی فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا تو نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور اللہ کے فرشتے دنیا میں ہر وقت موجود بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتا۔ یہ حساب کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ ابھی حساب نہیں ہو رہا، اور مرنے کے بعد قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہے جو حساب کا وقت ہے، اس وقت عمل نہیں ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال، چاہے اچھے کیے چاہے برے کیے، چاہے اللہ کے اطاعت والے تھے چاہے اللہ کی نافرمانی والے تھے، چاہے چھوٹے تھے چاہے بڑے تھے، ہر طرح کے اعمال اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ دے گا، اور ہر عمل کے بدلے میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ انسان دنیا میں اللہ کی اطاعت سے جو دور جاتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے۔ جو دنیا کی محبت ہے کہ مجھے مال مل جائے، میری گاڑی اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہو، لمبی چوڑی پراپرٹیز میرے پاس ہوں، اور یہ نہ صرف ہوں بلکہ مزید ہوں، جتنا ہے اس پہ میں مطمئن نہیں ہونا بلکہ اور چاہیے۔ اور اس محبت میں انسان اگر شروع میں اس کو ایڈریس کر لے اور سمجھ جائے کہ نہیں، مجھے اپنی اس محبت کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا اور اس کی غلامی میں نہیں ابھی جانا، تو شروع میں تو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو شروع میں کنٹرول نہیں کرے
اور دنیا کی محبت میں اللہ کی نافرمانی والے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے، اور چلتے 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 پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ انسان اس دنیا کی محبت کا اتنا بدترین غلام بن جاتا ہے کہ پھر اس کو مال حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے جس لیول پہ بھی جانا پڑے وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، آخرت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، آخرت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے، ایک دم سے نہیں ہوتی۔ انسان جب شروع میں کرتا ہے کوئی گناہ تو اس کے دل میں ایک کھٹکا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن اگر وہ سمجھ جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میں آئندہ نہیں کروں گا، اور اس چیز سے رک جائے، تو پھر بھی کیا ہے کہ وہ بچ جاتا ہے اس میں آگے جانے سے۔ لیکن وہ پہلے سٹیج پہ نہیں رکتا، دوسری اپرچونٹی آتی ہے اللہ کی نافرمانی کر کے مال کمانے کی، دنیا کمانے کی، وہ پھر اللہ کی نافرمانی کر کے کما لیتا ہے۔ پھر اس کے پاس تیسری اپرچونٹی آتی ہے جو اس سے بھی بڑی ہے، تو وہ پھر وہی حرکت کرتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ دنیا اور مال کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں اور اس کی غلامی کی وجہ سے وہ اللہ کے نافرمانی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف اللہ کی غلامی ہے۔ اللہ کی غلامی سے کیا مراد ہے کہ میں نے اپنی زندگی ہر حال میں اللہ کے سامنے ایک غلام بن کے گزارنی ہے کہ میرا رب مجھے جو کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے میں نے ایگزیکٹلی ویسا ہی کرنا ہے، اور میں نے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ یہ اللہ کی غلامی۔ اور دوسری طرف ہے شیطان کی غلامی، نفس کی غلامی، مال کی غلامی، دنیا کی غلامی۔ جب انسان اس میں پڑ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی غلامی سے نکل جاتا ہے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو ساتھ اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کی غلامی کرنے والا انسان کبھی بھی مال کا غلام نہیں بنتا، اللہ کی غلامی کرنے والا انسان کبھی بھی دنیا کا غلام نہیں بنتا، اللہ کی غلامی کرنے والا انسان کبھی شیطان کا غلام نہیں بنتا، اللہ کی غلامی کرنے والا انسان کبھی نفس کا غلام نہیں بنتا۔ تو یہ ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کی غلامی کرنی ہے۔ اور ایک غلامی اگر انسان جو اللہ کی غلامی ہے اگر اس میں صحیح طریقے سے آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو باقی تمام غلامیوں سے نجات دلا دیتا ہے، اور وہ ایک ایسے زندگی گزارتا ہے کہ اگر وہ فقیر بھی ہے تو فقیر ہوتے ہوئے بھی وہ ایک بادشاہ کی طرح زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ ایک بادشاہ کی غلامی کر رہا ہے جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اور جو اللہ کی غلامی سے نکل جاتا ہے وہ پھر ٹکے ٹکے کا محتاج ہوتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور وہ کبھی مال کی غلامی کے نیچے ہوتا ہے، کبھی نفس کی غلامی میں ہوتا ہے، کبھی شیطان کی غلامی میں ہوتا ہے، کبھی دنیا کی غلامی میں ہوتا ہے، کبھی لوگوں کی غلامی میں ہوتا ہے۔ وہ مستقل ایک غلامی والی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ ایک بدترین غلام جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو دنیا میں جو برائیاں نظر آتی ہیں ان میں سے اکثریت برائیوں کا تعلق کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اب یہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ کہ میری دنیا کی زندگی بہتر ہونی چاہیے۔ اس دنیا کی محبت میں مال کی محبت بھی ہے، اس دنیا کی محبت میں اولاد کی محبت بھی ہے، اس دنیا کی محبت میں اپنے سٹیٹس کی محبت ہے، اپنی شہرت کی محبت ہے۔ یہ سب چیزیں ملا کے کیا دنیا کی محبت بنتی ہے۔ اور انسان اس کو اگر اس کی محبت میں اتنا ڈوب جائے، جب اس کی محبت میں انسان ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کا گناہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جو بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ مین وجہ یہی ہے کہ لوگ دنیا کی محبت میں ضرورت سے زیادہ ڈوب چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آخرت سے بھی غافل ہو چکے ہیں، موت سے بھی غافل ہو چکے ہیں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی سے غافل ہو چکے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہی سے غافل ہو چکے ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے اس پوری دنیا میں کیا ہے؟ اس وقت بگاڑ پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر ایسے انسان کے جو مال کے غلام بن جاتے ہیں وہ پھر ان کو ریئلائز بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ
عبادات کے بارے میں بہت زیادہ بتایا. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں جو جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور جن چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف جا سکتا ہے ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور یہ مال کی محبت کے بارے میں بہت جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار و درہم، کہ درہم اور دینار کا غلام وہ ہلاک ہو جائے. آپ نے ایسے شخص کے لیے ہلاکت کا کہا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو غلامی ہوتی ہے یہ انسان کو، جو مال کی غلامی ہوتی ہے، یہ مال کی غلامی انسان کو اللہ کی اطاعت سے دور لے کر جاتی ہے. اور جو شخص مال کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ دھوکہ دیتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا. وہ کسی غریب کا مال کھانا ہے تو وہ نہیں رکے گا، کسی سے دو نمبری کرنی ہے تو وہ نہیں رکے گا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے تو وہ نہیں رکے گا. ایک وجہ تھی پیچھے، جو اس کے دل میں مال کی غلامی آئی اور مال کی محبت آئی، اور وہ جب اس کا غلام بنا تو اس غلامی کی وجہ سے اس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے لیے جو بھی کام کرنے پڑا اس نے کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور وہ کر جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا کہ ہلاک ہو جو کہ مال کی غلامی کرتا ہے. اور آپ دیکھیے اس وقت اگر ہم دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اس کے پیچھے اگر ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ اس کے پیچھے مین وجہ کیا ہے؟ مال کی محبت. اور یہ مال کی محبت کی وجہ سے جو دنیا میں بگاڑ ہے یہ کسی ایک خاص سٹیٹس کے اوپر نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف ٹاپ لیول کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہی اس کی غلامی ہے. آپ کو اس مال کی غلامی ہر لیول کے اوپر نظر آئے گی. آپ وہ لے لیجیے جو کہ کنٹری کی لیڈرشپ ہوتی ہے، کوئی ملک کا سربراہ ہے، کوئی MNA ہے، کوئی MPA ہے، یا کوئی بھی ہے، کسی بھی پوزیشن کے اوپر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی. تو اتھارٹی دینے کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ جو جتنا بھی ملک کا مال ہے، اب اس مال کے بارے میں فیصلے کرنا کیا ہے؟ ان لوگوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جو بھی پوزیشنز ہوتی ہیں، اگر اللہ کا خوف نہیں ہے اور مال کی غلامی ہے اور مال کی محبت ہے، دل میں لالچ ہے، دل میں حرص ہے کہ مجھے ہر حال میں مال بڑھانا ہے، تو پھر وہی پوزیشنز جہاں پہ بیٹھ کے آپ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ آپ اللہ کو راضی کر سکتے تھے، کہ آپ غریبوں کے لیے اس طریقے سے کام کرتے کہ غریب آپ سے خوش ہوتے، غریبوں کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا. پانی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، صاف پانی ارینج ہو جاتا، ان کے لیے کھانا کہ اتنی پیسے میں کھانا مل جائے، ان کی ضرورت ہے، اس کھانے کا بندوبست ہو جاتا. بیسک ریکوائرمنٹ کے صحت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب کوئی غریب بندہ بیمار ہو تو اس کے پاس کسی ہسپتال میں جا کے وہ ایک باعزت طریقے سے علاج کروا سکے، وہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس تھی، بیسک ریکوائرمنٹس آف لائف تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پوزیشن دی تھی کہ آپ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے لوگوں کی مدد کر کے، رعایا کو خوش کر کے، ان کی ضروریات کا خیال رکھ کے اللہ کو راضی کر سکتے تھے. لیکن جو لوگ اللہ کو راضی نہیں کرنے والے ہوتے اور جن کے دلوں میں مال کی غلامی ہوتی ہے، ان کے دل سے اس وقت اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. اس وقت ان کا آبجیکٹو کیا بن جاتا ہے؟ بس مجھے یہ موقع ملا ہے، چند مہینے ہیں، چند سال ہیں، پتہ نہیں کب میرے پاس سے یہ پوزیشن چلی جائے گی. پھر ان کا ٹوٹل فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اس اپرچونٹی سے فائدہ حاصل کر کے میں جتنا مال سمیٹ سکتا ہوں میں اب مال سمیٹ لوں. میں لاکھوں ہے تو میں کروڑ پتی بن جاؤں، اگر میں کروڑ پتی ہوں تو میں ارب پتی بن جاؤں. مال کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتا. وہ دونوں ہاتھوں سے مال کو لوٹتا ہے اور اس کے اندر یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نے یہ سارے جو کام کر رہا ہوں میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی جواب دہی بھی دینی ہے. تو یہ مال کی غلامی کیا ہوئی کہ ٹاپ لیول پہ بھی آپ ہوں گے، اگر مال کے غلام بن گئے تو آپ ہر وہ راستہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مال لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ صحیح طریقہ ہے یا غلط طریقہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نارمل عوام کی بات کر لیں تو عوام میں بھی جس آپ جگہ پہ آپ دیکھیں اٹھا کے جہاں پہ آپ کو بگاڑ نظر آتا ہے اور دو نمبری نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ مال کی محبت. ریئل اسٹیٹ کی ایگزامپل لے لیجئے. ایک شخص جو مال کا غلام بن چکا ہے، اس کا کیا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ میں نے بس پروجیکٹس کچھ لانچ کرنے ہیں اور میں لوگوں سے کہوں گا بھائی اتنے پیسے دے دو اور اتنی انسٹالمنٹس دے دو اور اتنے عرصے میں تمہارے پاس جو ہے یہ پلاٹ تمہارا ہو جائے گا. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ پیسے میں لگا کے ایک زمین خرید لوں گا،
اور زمین خریدنے کے بعد وہ میں رکھ لوں گا، میرے آنے والے بچے اولاد ان کے کام آئے گی. زمین خرید لی، پیسے دے دیے، پیسے تو دے دیے، اب زمین کوئی نہیں ہے، اور بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے آپ نے پیسے لیے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر ہم آپ کو فلاں جگہ پہ زمین دیں گے. اور جب ان کے پاس زمین لینے کے لیے جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی آپ کے نام کے جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ تو زمین ہی موجود نہیں ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ کیا کر رہا ہے، یا وہ معصوم ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے؟ جان بوجھ کے لوگوں کے مال سے کھیلنا اور لوگوں سے مال لے لینا اور جو ان سے کمٹمنٹ کی گئی ہے ان کی کمٹمنٹ کو پورا نہ کرنا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قیامت والے دن یہ شخص بچ جائے گا؟ اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں ہوگی کیا؟ دنیا میں تو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے گولیاں کرا کے، ہاں جی نہیں کر دیں گے، ابھی آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے، ابھی اکوموڈیٹ کر دیں گے، ابھی آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے، ابھی آپ کو لینڈ بہتر مل جائے گا، اور لوگوں کو جھوٹ بول کے گولیاں کرا کے تو وقت تو گزر جائے گا. لیکن ایک دن تو ایسا آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے. لوگوں کو تو گولیاں کرا دیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیسے آپ دھوکہ دیں گے؟ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ پھر اللہ کے سامنے بھی ذرا تیاری کر کے جانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کیا دلائل پیش کرنے کہ میں نے لوگوں سے پیسے لیے تھے، لیکن پیسے لینے کے بعد میں نے ان کو زمین دینی تھی، ان کو زمین نہیں دی. تو یہ اس جگہ پہ آپ کو یہ 2 نمبری ملے گی کہ مال کی محبت میں کیا ہے کہ لوگوں کے مال کو لے لینا، اور چاہے غلط طریقے سے آ رہا ہے لیکن آنے دو، اور مال کی محبت میں اللہ کو ناراض کر دیا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے طبقے کے اندر وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جس شخص میں مال کی محبت ہے وہ مال حاصل کرنے کے لیے کسی کو بھی دھوکہ کرنے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اب اپرچونٹی ہے کہ اب لوگ مجبور ہیں کسی ایک چیز کے لیے، اس مجبوری کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کو بھی بزنس اپرچونٹی سمجھ کر لوگوں سے مال ہٹایا جاتا ہے. اس وقت آپ کلاسیکل اگزامپل دیکھ لیں، کووڈ-19 کی سچویشن ہے، لوگ جو ہے اس وقت بڑی پریشانی کی حالت میں ہیں، اور لوگوں کی ظاہر ریکوائرمنٹس ہے، کسی کو ماسک چاہیے ہیں، سینیٹائزر چاہیے ہیں، کچھ دوائیاں چاہیے ہیں، وینٹیلیٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے، ہاسپٹل میں بیڈز کی ریکوائرمنٹ ہے. اس وقت آپ سوچئے کہ اس وقت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بجائے اس کے کہ ایسی سچویشن میں اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہو، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے لوگوں کی مجبوری، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کی مدد کریں، اس سچویشن میں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ماسک جو ہے عام روٹین میں 5 روپے کا تھا، جو ہی پتہ لگا، عام روٹین میں تو ماسک پہنتے ہی نہیں تھے، مطلب کووڈ-19 سے پہلے ہم نے تو ماسک کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ وہ لوگ پہنتے تھے جو میڈیکل کے اس میں ہیں، یا پھر کبھی کبھی وہ لوگ پہن لیتے تھے جو کہ بہت ڈسٹی انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور ان کو ایزدما کا کوئی پرابلم ہے تو وہ یوز کر لے گا ماسک. اس کے علاوہ تو ہم نے اپنی لائف میں کبھی ماسک کے بارے میں سنا بھی نہیں تھا کہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جو ہی پتہ لگا کہ کووڈ-19 میں ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ آپ ماسک پہنے، ہر بندہ ماسک پہنے گا، تو یہ جتنا ماسک والا مافیا تھا انہوں نے کیا کیا، 5 روپے کا ماسک 25 روپے پہ چلا گیا، 5 روپے کا ماسک 50 روپے پہ چلا گیا. پتہ لگا کہ اب چونکہ لوگوں کی مجبوری ہے، اور یہ غریب ہوگا اس نے بھی ماسک پہننا ہے، جو امیر ہے اس نے بھی ماسک پہننا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے بھی پہننا ہے، جو نہیں کر سکتا اس نے بھی پہننا ہے. اب کیا ہوا، بجائے اس کے کہ اس پینڈیمک کی سچویشن میں ڈرتے کہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی اتنی بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں بجائے اس کے کہ 5 روپے کا ماسک اگر کم نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی رکھ لیتے کہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ یا اللہ بس ہم جو اس سچویشن میں کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، تو اس کو بڑھا دیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پوچھے گا نہیں؟ اس سے بھی نیچے لیول پہ چلے جائیں، جو دیکھا کہ اب ماسک جو ہے لوگوں کی ضرورت ہے، تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ جو یوزڈ ماسکس ہیں وہ اٹھا کے ان کو نیا بنا کے بیچنا شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ مال کی محبت. بس مجھے مال چاہیے ہے، چاہے کسی کی جان جاتی ہے جائے، چاہے غریب روتا ہے روئے. اسی طریقے سے آپ ہاسپٹلز کی ایگزامپل لے لیجئے. عام ہاسپٹلز میں جہاں پہ نارملی بیڈ کتنے کا ہوتا ہے، 3000 4000 5000 پر ڈے کے حساب سے کسی اچھے ہاسپٹل میں، جو ہی دیکھا کہ اب لوگوں نے آنا ہے، ایڈمٹ ہونا ہے، سیریس کیسز آئیں گے، وہی بیڈ جو 5000 پر نائٹ کے حساب سے چارج ہوتا تھا وہ 50000 پہ چلا گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن سے اللہ پوچھے گا نہیں؟
غریب بیچارہ، میڈیسن کی ایگزامپل لے لیجئے، کچھ میڈیسنز کے بارے میں پتہ لگا، اول تو ابھی تک ویکسینیشن اس کی پورے طریقے سے ظاہر ہے وہ جو ہے وہ ابھی تک آؤٹ نہیں ہوئی پبلکلی، لیکن کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جن کے بارے میں ٹائم ٹو ٹائم پتہ لگتا رہا کہ فلاں میڈیسن ٹیسٹ کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے پیشنٹس کے اوپر اس کے بڑے پازیٹیو ایفیکٹس ہیں اور یہ ریکوری میں بہتر ہے۔ جو ہی میڈیسن کی نیوز آئی کہ فلاں میڈیسن ہے جو کہ کورونا وائرس کے پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ جو اس کو ہے وہ اس کو بینیفٹ دے رہی ہے، تو وہ میڈیسن نارملی اگر مارکیٹ میں وہ میڈیسن 50 روپے کی ملتی تھی، وہی میڈیسن اٹھا کے 5000 روپے کی کر دی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو دوائیاں ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، جو مافیا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس طرح بچ کے نکل جائیں گے کیا؟ اللہ پوچھے گا نہیں کہ تم کیا کر رہے تھے؟ پہلے ہی اللہ کی مخلوق کے اوپر مشکلات تھیں، غریب بیچارے تڑپ رہے تھے، وہ پہلے ہی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کی جان جا رہی تھی، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور اگر ایک راستہ موجود تھا کہ ایک دوائی نکلی تھی جو کہ وہ افورڈ کر سکتا تھا، تم نے اس غریب کی آنکھوں کے آنسو نہیں دیکھے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تم نے 50 روپے کی دوائی کو اٹھا کے 5000 روپے کا کر دیا۔ پیسے تو بنا لیے تم نے، بنائیں گے پیسے، ظاہری بات ہے۔ عام روٹین میں اگر وہ 50 روپے کی دوائی تھی اور وہ مہینے میں 100 بیچتا تھا، اب وہ 500 روپے کے حساب سے مہینے میں 1000 دوائیاں بیچے گا، کیونکہ اب لوگوں کی مجبوری ہے، تو کتنا پیسہ بنے گا؟ بہت زیادہ پیسہ بنائے گا، لاکھوں روپے بن جائیں گے، جو لاکھ پتی تو کروڑ پتی بن جائیں گے۔ ہاسپٹلس کے بیڈز کو 5000 پہلے 5000 کے بیڈ کو 50000 روپے پر نائٹ کے حساب سے کریں گے تو ہاسپٹلس والے ظاہری بات ہے کیا ہوتا ہے، ملینئرز بنیں گے۔ پہلے بزنس اتنا اچھا نہیں تھا، بزنس بہت اچھا چل رہا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے، اللہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر کیا ہوتا ہے، ہم صرف اور صرف سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی میں 2 نمبری ہو رہی ہے۔ عوام کے لیول کے اوپر دیکھیں، یہ سب عوام ہے۔ دوائی بیچنے والی کون ہے؟ عوام ہے۔ ماسک، زمین سے یوزڈ ماسک کو نیا ماسک بنا کے بیچنے والا کون ہے؟ عوام ہے۔ آپ منڈی میں چلے جائیں، منڈی میں اوپر صاف ٹماٹر ہوں گے پیٹی میں اور نیچے گلے ہوئے ٹماٹر ہوں گے، یہ کون بیچ رہا ہے؟ یہ عوام ہے۔ آپ دودھ کی ایگزامپل لے لیجئے کہ دودھ کو پانی ملا کے کہنا کہ سر خالص دودھ ہے، پانی ملا کے دودھ بیچنا کہنا خالص دودھ ہے، کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے انجیکشنز کی ایگزامپل لے لیں کہ کسی انجیکشن کا پتہ لگا کہ یہ انجیکشن جو ہے یہ بڑا جو ہے وہ کرونا کی سچویشن میں آپ کے لیے بڑا سوٹیبل ہے، اس سے بہت زیادہ ریکوریز ہو رہی ہیں، وہی انجیکشن کیا تھا 5000 روپے کا انجیکشن 25000 کا ہو گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی ہے۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مال کے نشے میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ کسی کی جان سے اگر کھیل کے بھی مال نکالنا ہے نا، تو یہ مال حاصل کرنے کے لیے اس کی جان سے بھی کھیل جائیں گے۔ تو یہ لوگ جو مال کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، مال کے پجاری بن جاتے ہیں، یہ ظاہری طور پہ انسان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں چلتے پھرتے شیطان ہوتے ہیں۔ یہ انسانیت درندے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے آخرت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر سے آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ یہ مال کے اتنے زیادہ غلام بن چکے ہوتے ہیں، میں نے شروع میں جو بتایا کہ پھر انہیں اللہ کی غلامی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا مقصد زندگی میں صرف ایک ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ مال اکٹھا کرنا ہے، اور دن رات اسی فکر میں رہتے ہیں کہ بس کس طریقے سے مال کو بڑھایا جائے۔ اور پھر جب انسان 2 نمبر طریقے سے مال بناتا ہے نا، تو اس کو سارے راستے پتہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے ڈسکشنز کریں گے نا، اس کو بتائیں گے بھائی دیکھیں یہ اس طریقے سے غلط ہو رہا ہے، یہ لوگ اتنے شارپ ہو چکے ہوتے ہیں 2 نمبری کر کے کہ آپ ان کے ساتھ باتوں میں بھی ان سے نہیں آگے نکل سکتے، آپ ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ وہ آپ ایک سوال کریں گے، اس سوال کو گھما کے کسی اور طرف لے جائیں گے۔ اچھا، آپ اس سوال کے بارے میں کہیں گے نہیں یہ اس کو ایسے کریں، وہ اس کو گھما کے کہیں اور لے جائیں گے۔ تو جسے ہم کہتے ہیں نا باتوں کے بادشاہ، تو یہ باتوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا دیں گے، اور ٹھیک ہے اس کو بھی بیوقوف بنا دوں گا، اس کو بیوقوف بنا دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے، اور اس دن کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یوم الدین، اور وہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن میں 5 دفعہ یاد کراتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم
اور وہ یہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، دنیا میں تو تم لوگوں کو بیوقوف بنا لو گے، لیکن ایک دن ہے جس دن ایک ہی مالک ہوگا. مالک تو آج بھی وہی ہے، لیکن اس دن یہ جتنی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے جو آج دنیا میں نہیں ہو پا رہی، اور دنیا میں کسی کو انصاف نہیں مل رہا، اور غریب بیچارہ پس رہا ہے، اور غریب کا مال جو ہے وہ ہتھیا لیا جاتا ہے، اور 2 نمبری سے لوگوں سے مال اکٹھا کیا جا رہا ہے. آج شاید کوئی نہ پکڑ سکے تمہیں، لیکن ایک دن ہوگا کہ جب وہ مالک دن قائم کرے گا اور تمہیں بلائے گا، تو پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا اپنا پلان لے کے جانا ہے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ باتوں میں کور اپ کرنا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو دعویٰ کرتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ وہ تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. تو یہ جو زبان پہ 2 نمبری آتی ہے نا، اس 2 نمبری زبان پہ آنے سے پہلے یہ دماغ اور دل میں 2 نمبری ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں نے باتوں کو گھمانا ہے. اور جو ذات یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں تمہارے سینے میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہوں، تو وہیں پہ پکڑ لے گا، سوچ بھی پکڑ ہو جائے گی بھئی تم سوچ کیا رہے ہو. اور پھر قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب سوال جواب کیے جائیں گے تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے گناہ اللہ تعالیٰ گنوائے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا. تو یہ جو دنیا میں جھوٹ بولنے کی جن کو عادت ہوتی ہے نا، غلطی کر کے مکر جانا، گناہ کر کے جھوٹ بول دینا، یا کوئی ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دینا کہ میں نے نہیں کیا، وہاں پہ بھی ایسے ہی کریں گے. نہیں اللہ میں نے تو نہیں کیا، اللہ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے. وہ سمجھیں گے کہ جس طرح ہم لوگوں کو دنیا میں 2 نمبری کر کے جو ہے نا لوگوں کو ایسے 2 نمبری کر کے اور ان سے ہم بچ جاتے تھے، یہاں پہ بھی آج ہم اپنی 2 نمبری کر کے اللہ سے بچ جائیں گے. وہ یہ سوچیں گے. تو جب جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ کیا ہوگا؟ منہ بند کر دے گا، منہ بند کر دے گا کہ تم آج کے دن تم یہ جو 2 نمبریاں دنیا میں کرتے تھے نا، لوگوں کو باتوں سے جو بیوقوف بناتے تھے، آج کے دن تمہارا منہ بند کر دیا جائے گا. جب منہ بند ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا. پھر یہ وہ ہاتھ بولیں گے کہ اللہ کہ ہاتھ یہ گواہی دے گا کہ ہاں فلاں فلاں وقت پہ اس نے فلاں فلاں غریب کے اتنے پیسے لیے تھے، فلاں فلاں وقت پہ اس نے ایک ایسا سائن کیا تھا جو اس کو پتا تھا کہ یہ 2 نمبری ہے، اور اس وہ ہاتھ بولے گا کہ ہاں اس نے یہ کام کیا تھا. یہ ٹانگیں بولیں گی کہ ہاں فلاں فلاں وقت پہ یہ 2 نمبری کرنے کے لیے فلاں جگہ پہ گیا تھا. انسان کے اعضاء سارے کے سارے گواہی دیں گے، اس کے اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے یہ سارے کام کیے تھے. تو اس وقت کیا کریں گے؟ بچ جائیں گے کیا؟ اللہ سے بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں آپ سب یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں باہر جو نظر آتا ہے نا بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے فنڈامنٹل ریزن کیا ہے؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت. ہمیں اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بچانا ہے. اور ہم سب اپنی لائف میں ایسی سچویشنز میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں کہ مال کماتا ہوں غلط طریقے سے تو اللہ ہاتھ سے جاتا ہے، اللہ کی اطاعت ہاتھ سے جاتی ہے. اللہ کی اطاعت پہ رہتا ہوں تو اس ڈیل میں پروفٹ نہیں ہو گیا، ڈیل ہاتھ سے جا رہی ہے. تو جو انسان اس چیز پہ کلیئر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو کسی حال میں ناراض نہیں کرنا، تو اس کے ہاتھ سے چاہے 1000 روپیہ جا رہا ہو، لاکھ روپیہ جا رہا ہو، کروڑ روپیہ جا رہا ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو کلیئر ہوتا ہے کہ میں نے کسی حال میں بھی اپنے رب کو جو ہے وہ ناراض نہیں کرنا. یہ فکر اگر ہمارے دل میں آ جائے تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں. اگر ہم لیڈرشپ لیول کے اوپر ہیں، اگر وہاں پہ یہ فکر آ جائے تو وہ لیول ٹھیک ہو جائے گا. جو عوام کا لیول ہے وہاں پہ یہ فکر آ جائے تو یہ عوام کا لیول ٹھیک ہو جائے گا. لیکن چونکہ یہ چیز ہمارے اندر سے نکل گئی ہے اور مال کی محبت اتنی ایک کینسر کی طرح ہماری زندگیوں کے اندر آ چکی ہے، اس لیے کیا اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو صحابہ کی زندگی میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کے حالات سے گزارا تھا. ایک مکہ کا دور تھا، شروع کا دور، کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا اس وقت بالکل مسلمان جو تھے وہ مغلوب تھے، مال بھی کوئی نہیں، وسائل بھی کوئی نہیں، ہر طرف سے پریشر، ہر طرف سے جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا تھا. پھر کیا ہوا کہ جب مدینہ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی، مال غنیمت آنا شروع ہوا، مدینہ کی ریاست قائم ہوگی. اس کے علاوہ
جو ہے وہ پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. پھر کیا خلفائے راشدین کا دور آیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا دور, عمر رضی اللہ عنہ کا دور. اب یہ کیا ہے, اب یہ لیڈرشپ پوزیشنز کے اوپر ہیں. اس سے پہلے کیا تھے, ایک عام عوام کے طور پہ یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے. مطلب عام عوام سے مراد ہے کہ حیثیت انسان تو اوبیسلی صحابہ کا مقام بہت بلند ہے, لیکن اس وقت کو لیڈرشپ نہیں تھی. پھر یہی لوگ تھے جو لیڈرشپ پوزیشنز پر گئے, اور عمر رضی اللہ عنہ نے کی جو خلافت تھی اس کی مثال تو آج تک دنیا پیش نہیں کر سکتی. اب جب لیڈرشپ پوزیشن پہ انسان ہوتا ہے نا, تو ہمیں تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں لیڈر بننے کا. جی بس جی واہ واہ, بس ادھر میں پہنچ جاؤں گا, بڑا پروٹوکول ملے گا, 5 گاڑیاں پیچھے ہوں گی, 10 گاڑیاں آگے ہوں گی, لیفٹ رائٹ سیکیورٹی ہوگی, پوری دنیا میں کوریج ملے گی, اور یوں لگے گا کہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں. ہم اس وجہ سے بہت سے لوگ لیڈرشپ کے اندر جانا چاہتے ہیں. پروٹوکول ملے گا, شہرت ہوگی, واہ واہ ہوگی, اس چکر میں کیا جی لیڈر بننا ہے. ان لوگوں کو اس چیز کا پتہ تھا کہ لیڈرشپ کی جو پوزیشن ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہوتی ہے, کیونکہ جتنے آپ ٹاپ پہ جاتے ہیں اتنی آپ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, اتنی آپ کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, اتنے ہی اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن سوال جواب زیادہ ہوں گے, کیونکہ آپ پورے ان لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا جو آپ کے انڈر تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ حالانکہ ان کی خلافت کے اندر جو ہے وہ دن میں بھی جو سب کچھ تھا وہ ٹھیک چل رہا ہوتا تھا, اس کے باوجود وہ ایسے فکر مند رہتے تھے کہ رات کو بھی نکلا کرتے تھے, رات کو بھی باہر جو ہے وہ گشت کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کہیں پہ کوئی ایسی سچویشن تو نہیں ہے کہ کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو, کسی کو ضرورت ہے اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہو. رات کو اٹھنے کی کیا ضرورت ہے, سارا دن بھی تو آپ یہی کام کر رہے ہیں. لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہو مجھ سے کہ میری لیڈرشپ کے انڈر, میری خلافت میں اگر کسی ایک انسان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو کل اللہ کے سامنے میں نے جواب دینا ہے. اور آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم اپنی کیپیسٹیز کے اندر کتنی ایسی چیزیں غلط کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کل اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے. اور ان کے دلوں میں چونکہ مال کی محبت نہیں تھی, دنیا کی محبت نہیں تھی, ان کو بڑا کلیئر تھا کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی غلامی کرنی اور اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. اس لیے ان لوگوں نے زندگیاں بھی ویسے گزاری اور اسی حالت میں اس دنیا سے گئے. آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے دلوں میں چونکہ دنیا کی محبت اتنی گہرائی میں جا چکی ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ہمارے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی کی ہے. اور خیال آنا تو دور کی بات ہے, ہم اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, رشوت لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے, دودھ میں پانی ملا کے بیچنے والا سمجھتا ہے کہ میرا یہ حق ہے, اور لوگوں کی سچویشن سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا کہتا ہے کہ میرا حق ہے. تو ہم ان چیزوں کو غلط سمجھتے بھی نہیں. اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کی محبت سے بچائے, مال کی محبت سے بچائے, کیونکہ جس انسان میں بھی آ جاتی ہے وہ پھر اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتا چاہے وہ جتنا مرضی چاہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل اطاعت نصیب فرمائے, اور ہم سب کو جس سچویشن میں بھی ہوں صحیح فیصلہ کرنے والی توفیق عطا فرمائے, صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اتنا علم اور فہم عطا فرمائے جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے, اور جو چیز صحیح ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.